بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلم التنبوری، تنبوری کا خواب۔ وکان التنبوری حینئذ مستغرقا فی یومہ، تنبوری اس دن گہری نیند میں تھا۔ استغرق فی النوم، گہری نیند میں ہونا، یہ پہلے بھی آ چکا ہے۔ استغرق فی الضحک، استغرق فی البکا، بہت زیادہ ہنسنا، بہت زیادہ رونا، اور اسی طرح سے ہے مستغرقا فی نومہ، گہری نیند میں ہونا، یہ مراد ہے۔ وقد رأى فی تلک اللیلۃ حلما عجیبا، اور تنبوری نے اس رات ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ لم یرى له مثیلا طول عمرہ، حلما عجیبا، ایسا عجیب خواب۔ اب دیکھیے آگے، لم یرى له مثیلا طول عمرہ، یہ پوری اس کی صفت ہے۔ ایک ایسا عجیب خواب، لم یرى لہو مثیلاً، کہ جس جیسا اس نے نہیں دیکھا، طول عمرہ، اپنی پوری زندگی میں۔ رأى فی منامہ، اس نے دیکھا اپنے خواب میں، حذاءہ البغیض، اپنے ناپسندیدہ جوتے کو، بغیض حذاء کی صفت ہے۔ وقد تمثل امامہ فی صورت انسان، وہ آیا تھا اس کے سامنے انسان کی صورت میں، یحدثہ، وہ اس سے بات کر رہا تھا، کما یحدث الصاحب صاحبہ، بالکل ویسے ہی جیسے ایک دوست سے بات کرتا ہے۔ عتاب الحذاء، وانشأ الحذاء یقول لصاحبہ شاکیا، یہ انشأ ینشئ انشاء، یہ افعال شروع میں سے ہے، جس طرح سے جعل آتا ہے، اخذ آتا ہے، اسی طرح انشأ آتا ہے۔ انشأ الحذاء یقول، جوتا کہنے لگا لصاحبہ، اپنے دوست سے، شاکیا، شکوہ کرتے ہوئے، ویوجز لہ قصتہ، اور اپنے قصے کو اس کے سامنے مختصر کرنے لگا، باکیا، روتے ہوئے۔ کیا کہا اس نے؟ لقد اغضبک منی ما جلبتہ علیک من النکبات والمصائب، لقد اغضبک، تجھے غصہ کر دیا، منی، میری جانب سے، ما، اس چیز نے، جلبتہ، جس چیز کو میں لے کر آیا، علیکہ، تیرے اوپر، من النکبات والمصائب، مشکلات اور مصیبتیں، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ یہ جلبہ کا استعمال پہلے بھی ہو چکا ہے، کسی کے اوپر کچھ چیز لے کر آنا، اچھی یا بری، یہ مراد ہوتا ہے اللہ کے ساتھ میں۔ وہ حسبتا، اور آپ نے گمان کر لیا ہے، اننی تعمدت لک، میں نے یہ عمدن کیا ہے، وعزیز علیہ، اور میرے اوپر تو یہ بڑی گرا گزر رہی ہے بات، ان تغضبا، کہ آپ غصہ ہو، علی صاحبک القدیم، اپنے پرانے دوست پر، اپنے پرانے ساتھی پر، تو میں کیسے عمدن آپ کے اوپر تکلیفیں لا سکتا ہوں، آپ کے اوپر مشکلات لا سکتا ہوں۔ عزیز علیہ، میرے اوپر تو یہ بات گرا گزر رہی ہے۔ وقد علم اللہ، اور اللہ جانتا ہے، ان لیس لی فی ھذا البلاء کلہ ید، کہ میرا اس پوری کی پوری آزمائش میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ ان لیس لی، میرا نہیں ہے، فی ھذا البلاء، اس آزمائش میں، کلہ، پوری آزمائش میں، یدن، کوئی ہاتھ۔ ولم یکن لی فی دفعہ، اور اسی طرح سے اس آزمائش کو، اس مصیبت کو جو آپ کے اوپر آئی ہے، اس کو ہٹانے میں، حیلتن، کوئی تجویز ہے میرے پاس میں، ٹھیک ہے۔ ومن یدری، اور کون جانتا ہے، فلعلہ عقاب الہی، ہو سکتا ہے یہ اللہ کی طرف سے سزا ہو۔ اراد اللہ سبحانہ وتعالی ان یطہرک بہ من ذنوبک، اور اللہ نے یہ ارادہ کیا ہو، اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ارادہ کیا ہو کہ وہ آپ کو اس کے ذریعے سے، یعنی اس آزمائش کے ذریعے سے آپ کو پاک کر دیں آپ کے گناہوں سے۔ لعلک تقلع عن بخلک وتقتیرک وانانیتک، اور شاید کہ آپ اپنے بخل کو، اپنی کنجوسی کو، اور اپنی خود غرضی کو اس طرح سے ختم کر دیں۔ وتکف، اور آپ باز آ جائیں، عن حرصک، اپنے لالچ سے، کس پر؟ اعلیٰ جمع المال، مال کو جمع کرنے کا جو آپ کے اندر لالچ ہے، اس لالچ سے آپ باز آ جائیں۔ الذی وقفت علیہ حیاتک کلہا، مال جمع کرنا، یعنی وہ مال جس پر آپ نے اپنی پوری زندگی کو معلق کر دیا ہے، بس آپ یہ سمجھتے ہو میری زندگی کا مقصد مال جمع کرنا ہے،
دون ان تنفق منہ درہما واحدا فی سبیل اللہ، اور آپ اس میں سے ایک درہم بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ولست اذکر، اور مجھے یاد نہیں ہے، یا صاحبی، یہ میرے ساتھی، علی طول صحبتی لکا، میری جو آپ کے ساتھ لمبی صحبت رہی ہے، اس پوری لمبی صحبت میں مجھے یاد نہیں ہے، انک اعطیت فقیرا واحدا شیئا، کہ آپ نے کسی ایک فقیر کو بھی کچھ دیا ہو، وان قل، اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو، تھوڑا بھی نہیں دیا، مما رزقک اللہ بہ من خیر عمیم، اس رزق میں سے جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دیا، من خیر عمیم، عمیم کثیر کے معنی میں ہے، یعنی من خیر کثیر، یعنی اس میں سے جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دیا، یعنی کہ کثیر تعداد میں نعمتیں ملی۔ وقد مرت علی صحبتنا، اور ہماری صحبت پر، ہماری مصاحبت پر، کما تعلم، جیسے کہ آپ جانتے ہو، 7 سنوات او تزید، 7 سال یا اس سے زیادہ گزر گئے، مرت 7 سنوات۔ وما اذکر، اور مجھے یاد نہیں آتا، اننی رأیتک ذات یوم، کہ میں نے آپ کو کسی دن دیکھا ہو، تہم باصداء معروف او اغاثۃ ملہوف، تہم، کہ آپ ارادہ کر رہے ہو، باصداء معروف، کوئی بھلائی کا کام کرنے کا، کوئی بھلائی کرنے کا، او اغاثۃ ملہوف، یا کسی مصیبت زدہ شخص کی مدد کرنے کا آپ ارادہ کر رہے ہو۔ فہل تعجب، تو کیا آپ کو تعجب ہوتا ہے، اذا عاقبک اللہ علی جحودک، تو کیا آپ کو تعجب ہو رہا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کی سرکشی پر سزا دے رہا ہے تو، وجعل من الحذاء، اور اس نے اس جوتے کو، الذی اخلص لک الخدمۃ، جس نے مخلص ہو کر آپ کی خدمت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جوتے کو وسیلتاً، وسیلہ بنا رہا ہے، لحلول نقمتہ، سزا دینے میں، لحلول نقمتہ، سزا دینے میں، لفظ ترجمہ ہے اپنی سزا کو نازل کرنے میں، ٹھیک ہے۔ تو کیا آپ کو اس پر تعجب ہو رہا ہے، وہ عاداتاً، اور ذریعہ بنا رہا ہے، لتحقیق عدالتی، اپنے انصاف کو پورا کرنے میں، وباعثاً علی شقائق، اور ذریعہ بنا رہا ہے آپ کی بدبختی کا، ومصدراً لبلائک، دیکھیے یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ زبان سکھانے والی کتاب ہے، مترادف الفاظ استعمال کیے جائیں گے کثرت کے ساتھ تاکہ آپ کو سب یاد ہو جائے۔ باعث، مصدر، سبب، ادات، سب، وسیلہ، سب کا ایک ہی معنی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مصدراً، اور ذریعہ بنا رہا ہے، لبلائک، آپ کی آزمائش کا، تو کیا آپ کو اس پر تعجب ہو رہا ہے، تو یہاں واو کے ساتھ عطف ہو رہا ہے، ورنہ یہ مراد ہے هل تعجبوا اذا عاقبک، هل تعجبوا اذا جعل من الحذاء، هل تعجب، اس طرح سے یہ پورا آگے تک سلسلہ چل رہا ہے۔ ومصدراً لبلائک، وسبباً لتبدید مالک، اور ذریعہ بنا رہا ہے آپ کے مال کو ختم کرنے کا، برباد کرنے کا، ہلاک کرنے کا، وجلب ما حل بک من المہالک، اور لانے کا، جلبی، لانے کا، اس کو، ما حل بک، جو آپ پر نازل ہو گئی ہیں، من المہالک، ہلاکتیں، جو ہلاکتیں آپ کے اوپر نازل ہوئی ہیں، ان ہلاکتوں کو لانے کا ذریعہ بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، کس کو، جوتے کو۔ تو کیا آپ کو اس پر تعجب ہو رہا ہے، یہ مراد ہے۔ وَهَلْ تُعَاهِدُنِي، تو کیا آپ مجھ سے وعدہ کرتے ہو، ایھا الصاحب العزیز، اے میرے عزیز دوست، ان تحسن الی الفقراء والبائسین، کہ تم حسن سلوک کرو گے فقراء اور کمزور لوگوں کے ساتھ، وَتَتَصَدَّقَ علی المساکین والمعوزین، اور مساکین اور قلاش لوگوں پر تم صدقہ کرو گے، کیا تم اس کا میرے سے وعدہ کرتے ہو؟ فَإِنَّكَ إِنْ عَاهَدْتَنِي، بس اگر تم نے میرے سے یہ وعدہ کر لیا، عَلَى ذَلِكَ، یہ وعدہ کر لیا، ان فرجت عظمتک، تو آپ کا یہ بحران، آپ کی یہ مصیبت ختم ہو جائے گی، چھٹ جائے گی، وزالت قربتک، وہ ایک ہی مراد ہے، دیکھیے یہ چاہے آپ ان فرجت عظمتک کہہ لیجئے اور چاہے زالت قربتک کہہ لیجئے، ایک ہی معنی ہے۔ وسعیدت ایامک، اور آپ کے جو ایام ہیں وہ اچھے ہو جائیں گے، وتحققت احلامک، اور آپ کے جو خواب ہیں وہ پورے ہو جائیں گے۔ فإن من شکر اللہ علی نعمائہ، پس جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اس کی نعمتوں پر، نجاہ اللہ فی بأسہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نجات دے دیتا ہے مصیبت سے، پریشانی سے۔ بأسہ کہتے ہیں مصیبت، پریشانی کو۔ ووسیلۃ الغنی الی شکر اللہ، اور غنی آدمی، مالدار آدمی کا اللہ تبارک و تعالیٰ
کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے، اور غنی آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے، ہی ان یحسن الی عباد اللہ، یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، فیستدیم بذالک رضاءہ، فیستدیم بذالک، تو اس کے ذریعے سے یستدیم، وہ ہمیشہ کر لے گا اللہ کی رضامندی کو، ویستبقی نعمہ، اور اس کی نعمتوں کو ہمیشہ باقی، اور اس کی نعمتوں کو باقی رکھ لے گا، یہ مراد ہے۔ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے، یہ تھوڑا صحیح رہ گیا ہے۔ تو آج کے اس عبارت میں بہت سارے جملے آئے ہیں، میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ مستغرقاً فی نومہ، اس پہ آپ غور کیجئے، اس کا ترجمہ جو میں نے کروایا تھا اسی حساب سے آپ تصرف کر سکتے ہیں، نوم وغیرہ کو ہٹا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہاں تمثل امامہ، پیش ہونا کسی کے سامنے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہاں انشاء کا استعمال ہوا ہے، افعال شروع میں سے ہے، اور یہاں تعمدت ذالک، آمدن کرنا، عزیز علیہ، مجھ پر یہ بات شاق گزر رہی ہے، ان، ٹھیک ہے، اس طرح سے گرا گزر رہی ہے، اسے بھی اپنے جملے میں استعمال کر سکتے ہیں، یاد کرنے کے لائق ہے۔ اور یہاں پر اعلیٰ طول صحبتی لکا، یہ بھی اچھی تعبیر بن سکتی ہے آپ کے لیے۔ اصداء معروف، اغاثۃ ملہوف، دونوں کو جوں کا تو یاد کر لیجئے، بھلائی کرنا، اصداء یصدی اصداء المعروف، ٹھیک ہے، بھلائی کرنا، اور اغاثۃ ملہوف، مصیبت زدہ شخص کی مدد کرنا، اغاثہ کہتے ہیں مدد کرنے کو، ملہوف کہتے ہیں مصیبت زدہ کو، جحود سرکشی کو کہتے ہیں، نقمہ عذاب کو کہتے ہیں، سزا کو کہتے ہیں، ادات ذریعہ، یہ پورا کا پورا وسیلہ، ادات، باعث، مصدر، یہ پوری خاص ترکیب ہے۔ حل تعجب اذا، اس کو پوری کو اگر آپ کسی طریقے سے ذہن میں رکھ لیتے ہیں یا اس کو تبدیل کر کے اپنے جملے میں استعمال کر لیتے ہیں تو بہت فائدہ ہوگا، بہت اچھی ترکیب ہے، بہت اچھا جملہ ہے۔ تو عاہدونی، میرے سے وعدہ کرتے ہو، تصدق اعلیٰ کے ساتھ صدقہ کرنا، احسن یحسن الیٰ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، ٹھیک ہے۔ تحققت احلام، تحقق پورا ہونا، انفرجا اور زالہ ختم ہونا۔ تو یہ ہے آج کا سبق، اس میں آپ خوب غور کیجئے، آج کا سبق بہت ہی اہم ہے، اس کو کم سے کم 3-4 مرتبہ الگ سے پڑھیے گا میرے پڑھانے کے بعد بھی، اور کوشش یہ کیجیے گا کہ آپ کو یہ سبق رواں ہو جائے۔ بہت اچھی تعبیر آئی ہیں اس میں۔